سر 15واں دن ہے آج اور جنگ مسلسل چل رہی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے حوالے سے یعنی یہ جنگ جو ایران لڑ رہا ہے کیا واقعی یہ مسلمانوں یا اس خطے کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے یا اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہروی. دیکھیں ایران جو کچھ اس وقت مزاحمت کر رہا ہے اس کے حوالے سے چند باتیں میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران اس وقت ورلڈ آرڈر کو چینج کر رہا ہے. اچھا. اور وہ اس وقت شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے, وہ اس وقت سنیوں کا نمائندہ نہیں ہے, وہ اس وقت پورے عالم اسلام کا بھی نمائندہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری عالم انسانیت کا بھی نمائندہ ہے. زبردست. اور چند چیزیں اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے. ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایران کو کس چیز کی سزا دی جا رہی. ایران کو سزا دی جا رہی ہے فلسطین کا ساتھ دینے کی. جی بالکل. القدس کی آزادی کی بات کرنی اور کی پشتیبان بننے کی. اب آپ یہ دیکھیں ایران کے بارے میں ایک بہت طاقتور تاثر یہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ شیعہ ہے لیکن حماس سنی ہے. سنی ہے بالکل. تو ایران فلسطین کے تناظر میں آپ دیکھیں تو شیعہ سنی سے بالا تر ایک طاقتور کٹر سنیوں کو وہ اقصی غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے سپورٹ کر رہا ہے. نیوکلیئر جو ان کی فیسلٹیز تھی وہ تو ان کے پاس تھی ہی نہیں. بالکل نہیں تھی. وہ تو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کی بھی گواہی موجود ہے. خود رہبر معظم شہید جو تھے ان کا فتویٰ موجود ہے کہ عسکری مقاصد کے لیے نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, یہ حرام ہے. یہ تو بہانہ ہے. اصل جو ان کا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ اقصی غزہ اور فلسطین کے لیے جو سپورٹ کر رہے تھے اچھا غیر معمولی سپورٹ اس کی سزا دی جائے اس کو. تو ایک تو ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے. دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ ایران کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ عوام میں سے. آپ دیکھیں رہبر معظم شہید قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. کیا بات. اور شہید اپنے خواتین کے ساتھ, شہید اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, شہید اپنے عسکری اور سیاسی قیادت کے ساتھ, لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اس نے امت کو بتا دیا کہ لیڈر کون ہوتا ہے, رہبر کون ہوتا ہے, قائد کون ہوتا ہے, جو خود اپنے عمل سے مثال بن کر دکھائے. تو دوسری چیز یہ جو چیز ہے آپ کو پتہ ہے یہ جب کسی قوم میں آتا ہے وہ ناقابل شکست بن جاتی ہے, وہ ناقابل تسخیر بن جاتی ہے. اس قربانی سے رہبر معظم کی اس قربانی سے ایک تو شیعہ سنی تفریق ختم ہو گئی. پورے عالم اسلام میں جتنا بھی سنی بیلٹ ہے وہ رہبر معظم کو اپنا رہبر مانتے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے نتیجے میں ایرانی قوم کے اندر وہ قوت آ گئی جو ایٹم بم سے زیادہ بڑی طاقت اور قوت ہے, وہ ہے اتحاد کی, اتفاق کی اور مزاحمت کی. باقی جہاں تک ان کی اس جنگ کا ہے, دیکھیں امریکہ اور اسرائیل, ٹھیک ہے, امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, شیطان بزرگ ہے. اسرائیل اس کا ایک پروجیکٹ ہے بالکل. اسرائیل ایک استعماری ایک سامراجی پروجیکٹ ہے. اسرائیل کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. 200 ممالک سے آپ نے وہ 100% ایک فوجی چھاونی ہے, وہ ایک فوجی چھاونی ہے استعمار کی. جنگ شروع سے بھاگ جاتا. ہاں, تو یہ جو اس وقت امریکہ کے خلاف مزاحمت ہے ایران کی, یہ تو انسانیت کی آزادی کے لیے ہے. آپ دیکھیں امریکہ ایک استحصالی قوت ہے, ایک سامراجی قوت ہے. وینیزویلا کے ساتھ اس نے کیا, میڈل ایسٹ کے ساتھ اس نے کیا, افریقہ میں اس نے کیا, خود بندے آپ گرین لینڈ کے اوپر جو اس کے اوپر یورپ کے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے اس کے اوپر انہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہے. تو امریکی استعماریت اور سامراجیت سے دنیا کو نجات دلانے کی جنگ یہ اس وقت ایران لڑ رہا ہے. اور اس جنگ میں جس طرح آپ نے کہا تقریباً 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں اور امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. ان کے عسکری ماہرین کہہ رہے ہیں, ان کے دانشور کہہ رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جب وہ 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور آج اپنے ابراہم لنکن کو جو ان کے لیے فخر تھا, جو ان کے لیے ناز تھا, جو ان کی قوت اور طاقت کا ایک رمز اور علامت اور سمبل تھا, اس کو 2100 کلومیٹر دور بھگا کے لے گئے ہیں اور اس کو ہٹ ہونے سے نہیں بچا سکے. تو یہ جنگ ایران انشاءاللہ جیت چکی ہے. تہران نہیں گرے گا انشاءاللہ, ایران نہیں گرے گا انشاءاللہ. تہران سرخرو رہے گا, ایران سرخرو رہے گا انشاءاللہ.